میں ہوں کیسر سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جوائے لینڈ میڈیا۔ ناظرین، ایک نئی ریسرچ سے ظاہر ہوا ہے کہ ایلیمنٹری اسکول کے بچے بالغ افراد کی نسبت کسی مقررہ مدت میں زیادہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سیکھنے کی صلاحیت بڑوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یونائیٹڈ پریس انٹرنیشنل کے مطابق سائنسدان ایک عرصے سے اس بارے میں غور کر رہے تھے کہ بچے کوئی بھی علم یا ہنر بظاہر بڑوں کی نسبت زیادہ تیزی سے کیوں سیکھ لیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک نئی تحقیق نے اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں مدد کی ہے اور دماغ کے ایک کیمیاوی مادے گابا یا GABA کی مقدار میں کمی پیشی کو اس فرق سے منسوب کیا ہے۔ گابا انسانی نروس سسٹم میں موجود ایک امینو ایسڈ ہے جو اعصابی خلیوں کے درمیان کیمیاوی رابطہ سازی یا کیمیاوی پیغامات وصول کرنے، تحقیق کرنے یا بھیجنے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے بالغ افراد میں اس کیمیاوی مادے کی مقدار مستقل رہتی ہے، لیکن بچوں میں اس کی مقدار اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ کوئی نیا کام یا نیا ہنر سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب بڑوں میں سیکھنے کے دوران اس مادے کی مقدار میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ ایک جریدے کرنٹ بائیولوجی میں شائع اس تحقیق کے مطابق بچوں میں بصری تربیت کے دوران امینو ایسڈ گابا کی مقدار میں تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے، جو ان کی توجہ دوسری تمام چیزوں سے ہٹا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس نئی چیز پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں اور اسے جلدی سیکھ سکتے ہیں۔ اس ریسرچ ٹیم کے ایک مرکزی رکن نے ایک جریدے کو بتایا ہے کہ اکثر یہ فرض کیا جاتا تھا کہ بچے بالغ افراد کی نسبت کوئی بھی کام زیادہ مستعدی سے سیکھ لیتے ہیں۔ اگرچہ اس مفروضے کی تائید میں کوئی خاطر خواہ سائنسی شواہد دستیاب نہیں ہیں، لیکن اگر یہ درست ہو تو بھی یہ واضح نہیں ہے کہ بچوں میں سیکھنے کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اعصابی نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ان کی ٹیم نے ایلیمنٹری اسکول کی عمر کے 13 بچے اور 14 بالغ افراد کو ایک تجربے میں شامل کیا، جس میں انہیں کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو دی، جس دوران ان کے طرز عمل کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ان کے اعصابی سسٹم کے جائزے کے لیے نیورو امیجنگ کی جدید ترین تکنیک کا استعمال کیا گیا۔ ماہرین کو معلوم ہوا ہے کسی بھی چیز کو بصری طور پر سیکھنے کے دوران بچوں کے بصری حصے میں جو کسی بھی بصری معلومات پر کارروائی کرتا ہے تو گابا ایسڈ کی مقدار میں تیزی سے اضافہ ہو گیا۔ کرنٹ بائیولوجی میں شائع ہونے والے رپورٹ کے مطابق ماہرین نے ان نتائج کی بنیاد پر یہ پیش گوئی کی کہ کسی بھی نئی چیز کو سیکھنے کے دوران بچوں میں گابا کی مقدار میں تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے، جو ان مخصوص عصبی خلیوں کا رابطہ باقی اعصابی خلیوں سے عارضی طور پر روک دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں مقررہ کام پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے اور وہ اس کام کو تیزی سے سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بہتری کو گابا ایسڈ کی مقدار میں فرق سے منسوب کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے اس ایسڈ کی مقدار کا اضافہ تربیت کے ختم ہونے کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ اس ریسرچ ٹیم کے ایک اور رکن نے کہا ہے کہ بعد میں کیے جانے والے دوسرے تجربات بھی ان نتائج کی تائید ہوئی ہے کہ بچے بڑوں کی نسبت سیکھنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس لیے ہمارے نتائج یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ گابا ایسڈ بچوں میں سیکھنے کی کارکردگی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان نتائج سے اساتذہ اور والدین کی اس حوالے سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو نئے ہنر سیکھنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کریں، خواہ ان کا تعلق ریاضی کے حقائق سیکھنے سے ہو یا پیرا کے سیکھنے سے، تاکہ وہ
کہتے ہیں کہ اگرچہ بچوں کے دماغ پوری طرح سے پختہ نہیں ہوئے ہوتے، ان کی سمجھ بوجھ اور رویے عمومی طور پر بالغ افراد جیسے بہتر نہیں ہوتے، اس لیے ان شعبوں میں ان کی کارکردگی بڑوں سے بہتر نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس کچھ معاملات مثلاً بصری علم یا بصری ہنر سیکھنے میں ان کی صلاحیت بڑوں سے بہتر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے دماغ کے مختلف حصوں ان کی کارکردگی کے درمیان پختگی کی شرح میں فرق کا پتہ چلانے کے لیے مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اس مزید ریسرچ میں دوسری قسم کی سیکھنے کے عمل مثلاً پڑھائی اور لکھائی میں گابا کے اثرات کا جائزہ بھی شامل کیا جانا چاہیے۔